دین اسلام کے لیے اہل بیت کی قربانیوں سے کون آگاہ نہیں ہے؟ تکلیف، صعوبتیں، پریشانیاں، بھوک پیاس سب کچھ کاٹا ہے انہوں نے۔ اور پھر دین اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دین کے مکمل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، صحابہ کرام سے محبت کی جائے۔ صحابہ کرام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اہل بیت سے ان کی محبتیں کیا ہیں؟ چند ایک کا میں ذکر کروں گا، پھر اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے، اپنے اہل خانہ کو پیچھے رکھ کے، اپنی ان چیزوں کو پیچھے رکھ کے کہ جو کہ بہت بیسک ہوتی ہیں، جن کے لیے انسان سوچتا ہے کہ میرے لیے یہ ہو جائے، ان کو پیچھے رکھ کے اہل بیت کو ترجیح دی ہے، چاہے ان کا وظیفہ ہو، چاہے ان کے کھانے پینے کے حوالے سے ہو، چاہے خوراک کے حوالے سے، چاہے عزت و احترام کے حوالے سے ہو، محبت کے حوالے سے ہو، ان کو ہمیشہ پہلے رکھا ہے اور سب سے پہلے رکھ کے دکھایا ہے۔ یہ وہ عملی نمونہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو صحابہ کرام نے کیے ہیں اہل بیت سے محبت کے حوالے سے، جو ہمیں درس اور سبق دیتے ہیں، اور ہمیں اس طرح سے ہی عمل کرنا چاہیے۔ مجھ سے بہتر مزید آپ کو بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں، جب بھی آتے ہیں بہت کچھ ہمیں سکھا کے جاتے ہیں اور بتا کے جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، فضیلت الشیخ حافظ اسد محمود سلفی صاحب۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں۔ سر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا ماشاء اللہ، شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا صبح سویرے آنا، اور پھر اس طرح وقت نکالنا اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی مشکل نہیں جی، اللہ کے لیے سب کچھ ہے، جزاکم ہماری جان بھی اللہ کے لیے ہے انشاءاللہ۔ یقیناً یقیناً، اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے، ایسے ہی جذبہ رہے ہمارے اندر۔ نہیں سر، آپ نے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اہل بیت رضی اللہ عنہم سے محبت اور احترام کا اظہار کیا ہے، وہ کیسے ہے، کیا ہے، یہ بتائیے، آغاز میں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بیسک قانون آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پلیز پلیز۔ دیکھیں، دنیا میں کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف شہادت لی جاتی ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے، جی اس کا کردار کیسا ہے، جی، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے شہادت دینے والا کون ہے۔ اگر تو شہادت دینے والا اچھا ہو اور کئی شہادتیں اس کے حق میں آ جائیں تو اس کے خلاف جتنے بھی الزامات ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، اور اگر وہ شہادتیں عدالت میں دے دی جائیں تو عدالت اسے بری بھی کر دیتی ہے، کلین چٹ بھی دے دیتی ہے۔ جب شہادت دینے والی ذات سب سے بلند و برتر ہو تو پھر اس پہ اعتراض یا کوئی سوچ بنتی ہی نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا آل بیت یا اہل بیت، جی، اہل بیت سے مراد آپ کی ازواج، آل بیت سے مراد آپ کی اولاد۔ ان کے متعلق سورۃ الفتح اس کی آخری آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ان کی تعریفات اور ان کے متعلق شہادت پہلی کتابوں میں دی دی، قرآن کریم میں بھی دی۔ اس میں نام لے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا۔ قرآن کریم میں 4 مقام ہے جہاں رسول اللہ کا نام مبارک آتا ہے۔ جی، ان میں ایک یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معاہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں۔ ان کے ساتھی کون ہیں؟ آپ کی آل بھی آپ کے ساتھی ہیں، آپ کی ازواج بھی آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ ان کے متعلق 2 باتیں ہیں، ویسے تو یہاں جو ہے نا ایک لمبی لائن ہے تعریفات کی، لیکن 2 باتیں میں عرض کروں گا۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے شہادت دی ہے کہ اشداء علی الکفار، یہ کفار پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ اب جب تک کسی چیز کا عملی نمونہ سامنے نہ ہو تو ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جی، اشداء علی الکفار جو ہیں، صحابہ کرام نے اس کا عملی نمونہ جنگ بدر میں پیش کیا۔ سیدنا عمر، سیدنا حمزہ، سیدنا علی اور سیدنا عبید بن حارث، انہوں نے عتبہ، شیبہ اور ربیعہ کو قتل کیا، یعنی یہ سب ان کے رشتہ دار تھے۔ یہ تو ہے اشداء علی الکفار۔
دوسرا ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. اور اللہ نے کہا یہ باتیں میں نے تورات انجیل میں بھی لکھی اور تمہیں بھی بتاتا ہوں. اب اللہ کی شہادت کے بعد کسی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ آؤٹ آف کوسچن، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی جس اللہ نے جو وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورِ، جو دلوں کے بھیدوں تک کو جانتا ہے. یعنی ایک میں کردار ادا کرتا ہوں ظاہراً، اس میں آپ مجھے اچھا سمجھ سکتے ہیں، لیکن میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے. میری سوچ کیا ہے آپ کے متعلق آپ مجھے نہیں پڑھ سکتے. لیکن اللہ وہ ذات پاک ہے جو دلوں کے سوچ کو بھی جانتا ہے، بلکہ اللہ کی ذات کا علم اتنا کامل ہے کہ آئندہ جو مجھے سوچ آنی ہے وہ بھی جانتا ہے. تو اللہ کو ان کی سوچوں کا پتہ تھا، اور اللہ نے ان کے متعلق فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ ہمیشہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ اور قانون دیا. کہا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ عطا کیا تو اللہ کے لیے، کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ لوگ تھے کہ جن کے متعلق اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کر لیا تھا. جب اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا، لیکن ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ سورۃ حجرات میں آتا ہے کہ کچھ اعراب کے لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، فوراً کہنے لگے قالت الاعراب آمنا. اللہ نے فوراً آیت اتار دی ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ابھی تم یہ نہیں کہہ سکتے تم ایماندار ہو. ایماندار اس وقت ہوگے جب یہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوگا. اب ایمان کیا ہے سر؟ وہ یہ ہے کہ انسان دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے. اب ہم آتے ہیں اپنی بات کی طرف. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بہت عظیم دو چیزیں دے رہا ہوں، ان کے معاملے میں ڈراتا ہوں. پہلی عظیم چیز میں نے تمہیں جو دی ہے وہ قرآن ہے، اور یہ قرآن تمہارے لیے نور اور ہدایت ہے. تم اسے مضبوطی سے تھام لو اور یہ تمہاری رہنمائی کرتا رہے گا. دوسرا فرمایا میں تم میں آل بیت یا اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. 3 دفعہ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت میں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. اور اللہ ان کے متعلق کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں. جو اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں تو کیا رسول اللہ کی بات کا انکار کر کے بھی اللہ کی رضامندی تلاش ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا. جبکہ اللہ نے اپنی محبت مشروط کی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ تم سے تب محبت کرے گا جب میری بات مانو گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل بیت کے متعلق کہا کہ ان سے محبت کرنا، اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے مال، ہر چیز سے بڑھ کے رسول اللہ سے محبت کرتے تھے. اور جس طرح رسول اللہ سے محبت کرتے تھے اسی طرح اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے. جو بحثیت مسلمان ہونے کے ایک دوسرے پہ رحم دل تھے. تو ان لوگوں کے پاس تو 2 فضیلتیں تھیں، ایک رسول اللہ کے صحابی صلی اللہ، اور دوسرے آپ کے خون ریلیشن، خونی رشتہ دار. اور یہ ایک فطرتی بات ہے، بڑے آدمی کا بیٹا جو ہے یا ان کی اولاد جو ہے فطرتی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ ان سے محبت کرتے تھے. اچھا پلیز کمپلیٹ کیجئے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ سجدے میں جاتے تو سیدنا حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حسنین سے مراد سیدنا حسن اور سیدنا حسین، یہ چھوٹے تھے.
جب آپ سجدے میں جاتے تو وہ آپ کی کمر مبارک پہ چڑھ جاتے ہیں. جی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوچا کہ آپ کی نماز جو ہے اس میں خلل نہ پڑے. انہوں نے پکڑ کے پیچھے کر دیا. جب آپ نے نماز ختم کی آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دیجئے، یہ میرے پھول ہیں، ان کو ان باتوں سے منع نہ کیجیے. یعنی آپ نے عملاً لوگوں کے سامنے کر کے دکھایا ٹھیک ہے کہ یہ میرے پھول ہیں اور پھول کو مسئلہ نہیں جاتا. ٹھیک. اچھا سر، جیسے آپ یہ بات بتا رہے ہیں تو پھر صحابہ کرام کی جو عملی بہت سی ایسی چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ جو محبت کے حوالے سے اہل بیت کے ساتھ، وہ چند ایک کوئی مثالیں بیان کر دیجئے، کیونکہ یہ بات اس طرف آ گئی تو اس کو ہم ذکر کر لیتے ہیں. جی، سب سے پہلے اس امت کے سب سے بہترین انسان سیدنا ابو بکر ہیں جی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اپنی اولاد سے زیادہ آل بیت کو ترجیح دیتا ہوں. یعنی میں اپنی اولاد کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو رسول اللہ کی اولاد کو دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جی ان کے متعلق واقعات آتے ہیں، بے شمار آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں جب فتوحات ہوئی، بہت سا مال آیا، آپ نے ایک یعنی اعداد و شمار لوگوں کا نام لکھے، مردم شماری کی، جی اور پھر ان کی ترتیب بنائی کہ میں نے ان کو حفظ مراتب کس طرح تقسیم کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو نام لکھے گئے تھے وہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کا لکھا گیا. جی. اور پھر اس کے بعد جو بدر والے تھے، پھر اس کے بعد جو احد والے تھے، پھر اس کے بعد جو احزاب والے تھے، پھر اصحاب الشجرہ، اس طرح ایک ترتیب بنائی، حفظ مراتب ان کے وظائف مقرر کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے کہا ابا جان آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، ہم آپ کے بیٹے ہیں، ہمارا نام پہلے ہونا چاہیے تھا. تو آپ نے فرمایا عبداللہ، نہ تیرا باپ حسنین کے باپ جیسا، جی نہ تیری ماں حسنین کے ماں جیسی، تو تم کیسے کہتے ہو کہ میں تیرا نام ان کے اوپر لکھ دوں. اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ ایک مرتبہ مال غنیمت میں سے کچھ چیزیں آئیں، اس میں لباس تھے. آپ نے وہ نوجوانے میں تقسیم کیے تو بڑی کوشش کے باوجود اس میں اتنا اچھا لباس نہیں تھا جو ان کے معیار کے مطابق ہوتا. وہ شایع نشان نہیں آ رہا تھا. ہاں جی. تو حضرت عمر نے اسپیشلی مدینہ منورہ سے ایک شخص کو یمن بھیجا، جی کیونکہ اس وقت یعنی کپڑے کی صنعت میں یمن بہت ہی آگے تھا. یعنی اس پورے ایریے میں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یعنی آپ کو کفن کی چادریں دی گئی تو وہ یمنی چادریں تھی دو. یعنی اس کا مطلب ہمیں سمجھ یہ آتا ہے کہ اس وقت یمنی کپڑا جو ہے یہ سب سے اچھا نفیس سمجھا جاتا، بہتر تھا، سب سے بہتر تھا. تو حضرت عمر نے اب مدینہ منورہ سے یمن کا سفر تقریباً 1200 کلومیٹر ہے، اور اس زمانے میں نہ تو جہاز تھا اور نہ ہی آج کی طرح فاسٹ گاڑیاں تھیں، یا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ یا پیدل، اور ایک بہت بڑا صحرا ہے رستے میں. ان دونوں شہزادوں کے لیے آپ نے ایک شخص کو بھیجا کہ یمن جاؤ، یمن سے ان دونوں شہزادوں کا لباس سلوا کے لاؤ. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں جی کہ آپ نے ان لباسوں کو جو تقسیم کیا تھا ان میں آپ کی اولاد بھی تھی. جی. تو انہیں وہ لباس دیا، اس کے متعلق نہیں سوچا کہ یہ عام ہے کہ میرے شہزادے یہ پہنیں گے. جی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے متعلق یہ سوچا کہ ان کے لیے یہ لباس مناسب نہیں ہے، آپ نے ان کے لیے وہ لباس منگوایا خاص طور پہ. اسی طرح محترم، ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین سے کہا بیٹے آپ کبھی کبھی میرے پاس آیا کریں. ایک دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. باہر حضرت عبداللہ بن عمر تھے. انہوں نے کہا کہ میں
حضرت عمر رضی اللہ امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں. جی. انہوں نے کہا جی مجھے بھی ملنے کی اجازت نہیں, آپ ایک سرکاری کام میں سخت مصروف ہیں. سیدنا حسن واپس چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد سیدنا عمر کی ملاقات ہوئی سیدنا حسن سے. جی. آپ نے فرمایا بیٹے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں. تو وہ عرض کرنے لگے امیر المومنین میں آیا تھا, جی. لیکن عبداللہ بن عمر اگر آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں تھی تو مجھے کیسے ہو سکتی, اس لیے میں واپس چلا گیا کہ آپ مصروف تھے. آپ نے فرمایا حسین تم میرے بیٹے جیسے نہیں ہو, اللہ حسین تم میرے بیٹے جیسے نہیں ہو, حسین تم میرے بیٹے جیسے نہیں ہو. 3 دفعہ فرمایا. تیرے لیے یہاں کوئی ممانعت نہیں تھی, اگر تم خود بھی اندر آ جاتے تو میرے لیے قابل عزت تھے. آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں, آپ آ سکتے ہیں, آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں. یعنی کیوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. اچھا سر سوری میں یہاں بات کاٹ رہا ہوں, ذرا تھوڑا میرے نالج میں اضافہ کیجیے گا. یہ 2 طرح سے روایت پائی جاتی ہے, ایک طرح سے ایسے کہ وہ واپس لوٹ گئے تھے, اور ایک طرح سے ایسے کہ وہ لوٹ رہے تھے تو ان کو واپس بلایا. اب اس میں سے بہتر تصدیق آپ کر سکتے ہیں. جی میں نے جو آج پڑھی ہے نا جی, جو اس کی تیاری کر رہا تھا وہ یہی تھے کہ وہ چلے گئے تھے. ٹھیک. ممکن ہے ایسی بھی روایت ہو, لیکن میں نے آج جو پڑھ کے آیا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ چلے گئے تھے. پھر ملاقات ہوئی, دوبارہ ہوئی تو آپ نے پوچھا بیٹے آپ آئے نہیں, تو انہوں نے کہا جی میں آیا تھا. ٹھیک. ہاں جی ٹھیک. آپ کمپلیٹ کیجئے پلیز. اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی محبت آل بیت کے ساتھ آپ دیکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تھی جب, جی. نبی کریم نے فرمایا کہ حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے, تو انہوں نے کہا میرے پاس تو ایک زرہ ہے اور تو کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اسے بیچو اور اپنے حق مہر اور گھر کی کچھ چیزیں خرید لاؤ. جی. یہ نکلے حضرت عثمان کو پتہ چل گیا. حضرت عثمان نے ان سے جو اس کی اصل قیمت سے اس سے بڑھ کے خریدی, اور خریدنے کے بعد وہ جو چیزیں انہیں درکار تھی وہ لی اور لے کے دی, اس کے بعد زرہ بھی واپس کر دی. یعنی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے. یہ وہ درد تھا جو ہر مسلمان کے دل میں دوسرے کے لیے تھا. جی. لیکن جب رسول اللہ یا ان کے گھر کا معاملہ آتا تھا تو پھر یہ درد بڑھ جاتا تھا. اہل بیت اور آل بیت جس کا بھی ہم ذکر کریں, یہ محبت کا مظاہرہ ہے. یعنی جب ان کا تذکرہ یا ان کا معاملہ آتا تھا پھر ان کا جذبہ اور بڑھ جاتا تھا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے, اپنی جان بھی چلی جائے تو یہ خدمت. ٹھیک. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس ایک مہمان آیا, بڑی بھوک سے تنگ تھے, تو نبی کریم نے اپنے ہر گھر میں پیغام بھیجا, تو کسی گھر میں کچھ نہیں تھا. تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ کوئی ہے جو رسول اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کرے. اللہ اکبر. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کرتا ہوں. یہ ایک انصاری صحابی تھے, مہمان پتہ نہیں ہے گھر میں کیا ہے, لے گئے ہیں. گھر جا کے پوچھا اپنے زوجہ سے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے, کہنے لگی نہ تیرے لیے نہ میرے لیے, بچوں کے لیے ہے تو اور تو کچھ نہیں ہے. کہا بچوں کو کسی طرح سلا دو. تو مہمان کی, رسول اللہ کے مہمان, دیکھیے رسول اللہ کا مہمان ہے, رسول اللہ کا رشتہ دار نہیں ہے, مہمان ہے, ابھی مہمان ہے. یعنی رسول اللہ کے مہمان کو کھلانا ہے. اور عرب میں رواج سر اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے. جی. جب تک میزبان ساتھ نہ بیٹھے وہ نہیں کھاتا, مہمان نہیں کھاتا. جی. اب جب انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جب میں کھانا رکھو نا تو وہ جو دیا ہے گل کر دینا, اسے گل کر دینا کسی طریقے سے, میں اپنے منہ سے آوازیں نکالتا رہوں گا, مہمان پیٹ بھر لے گا. اللہ اکبر. جب صبح فجر کی نماز کے لیے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ہنس رہے ہیں. جی. انہیں بڑا تعجب ہوا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, کوئی ہنس رہے ہیں. جی. تو پھر آپ نے ہنستے ہوئے کہا ابو طلحہ رات کو کیا کیا تھا؟ جی. اللہ تجھ پہ ہنس پڑا.
اللہ اکبر، اللہ کہ اللہ نے آیت اتار دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ انہیں اپنی سخت ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ سر دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج جی اسپیشلی ہمارے ملک میں اور کہیں نہیں ہے، یہاں آل بیت اور صحابہ کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر کے دکھایا جا رہا ہے ہماری اولادوں کو۔ وہ دین اسلام ہے ہی نہیں، جی بالکل نہیں۔ یعنی آج یہ بہت بڑا فتنہ ہے جی، اور اس کا شکار ہماری اولادیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں چاہے وہ آل بیت ہیں جی یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اللہ نے ان کے متعلق فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جی، جو سبقت لے گئے ایمان میں وہ مہاجرین ہیں یا انصار، پھر یہ نہیں کہا یہاں ختم ہے، والذین اتبعوہم، جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، اب وہ ایمان کا معیار ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے سورۃ بقرہ میں پہلے پارے کے آخری رکوع میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح وہ ایمان لائے اگر تم ویسا ایمان لاؤ گے تو فقد اہتدوا، تم ہدایت یافتہ ہو، اگر اس رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے کو اپناؤ گے تو بدبخت ہو تم۔ ٹھیک۔ آج سر یہ بات ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ جن کی صفائیاں اللہ نے قرآن میں دی ہیں، ہم جیسے بہت چھوٹے لوگ آج لوگوں کے سامنے ان کی صفائیاں دے رہے ہیں، جبکہ یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو حرف آخر ہے، حرف آخر، اس کے بعد تو بنتا ہی کچھ نہیں۔ اب دیکھیں کسی کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، جی، تو اللہ ان کے متعلق کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں، جی، تو ہم کس بات پہ ناراض ہیں؟ ہمیں خود بھی سوچنا ہے اور اپنی نسل کو بھی خراب ہونے سے ہماری بچانا ہے۔ ناراضگی کا ان کی ذات پہ کیا اثر پڑے گا جی؟ کیا اثر پڑے گا؟ بالکل۔ اب دیکھیں نا، مجھ جیسا نادان آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، واپس آ جائے گا اپنے منہ پہ آنی، جی۔ آسمان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو یہ آسمان کے ستارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے ہوئے چاند ہیں، اور یہ آسمان کے ستارے ہیں۔ ستارے، ٹھیک۔ ان پہ بات کرنی کسی بھی صورت بنتی ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے آغاز میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، تو پھر اس کے بعد آپ اور میں کون ہیں اس طرح گفتگو کرنے والے؟ اچھا سر، ابھی آپ جیسے صحابہ کرام کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اور اہل بیت اور آل بیت کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ اس کی عملی مثال، جیسا ہم یہ بات جب سنتے ہیں، یہ حدیث کو عملی زندگی میں یعنی انہوں نے خود بھی اپنایا جب یہ کہا، وہ بھی بیان کیجیے گا۔ سر پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں جی، کہ بہت زیادہ جذباتی وابستگی کیوں تھی۔ جی، یوں تو ساری اولاد سے سب کو پیار ہوتا ہے۔ آپ کو علم ہے رسول اللہ کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے اور 4 بیٹیاں عطا کی۔ جس شخصیت کے 3 بیٹے 3 بیٹیاں اپنی زندگی میں فوت ہو جائیں تو جو باقی اولاد بچی وہ ایک ہی بیٹی تھی، جی، پھر ان کے دل میں اس کے لیے کتنی چاہت ہوگی، کیا محبت ہوگی۔ بالکل بالکل۔ اور حقیقتاً آپ نے اتنی محبت کی سیدہ فاطمہ سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی یہ پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو نبی کریم کھڑے ہو جاتے جی، اور آپ کے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی اسی طرح۔ اور یہ ایک فطرتی تقاضا تھا۔ سیدہ فاطمہ کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ میری 3 بہنیں 3 بھائی چلے گئے اور میرے باپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت، اب آپ کی نظر میں تو دنیا میں وہی تھی نا آپ کے لیے، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی
جی اور آپ کی ازواج بھی جب یہ چیز دیکھتی تو ان کے دل میں بھی محبت کے جذبات ہوتے ہیں. جی اور یہ ایک فطرتی بات ہے. سیدہ فاطمہ کی والدہ محترمہ تھی سیدہ خدیجہ جی رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب کوئی بھی بیٹی یا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کسی دوسری عورت کو دیکھتا ہے نا تو اس کے دل میں کسک ضرور ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد حضرت فاطمہ تو حضرت عائشہ سے بڑی محبت کرتے تھے. اور کچھ ازواج کو اس بات پہ گلہ بھی تھا. جی ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسی لیے گئے تو کہتے ہیں میں حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نبی کریم کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی. جی تو آپ تشریف لائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویلکم کیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ازواج یہ بات اعتراض کرتی ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ میں کسی کے حق تلفی نہیں کرتا, لیکن محبت دلی محبت یہ اللہ کے اختیار میں ہے, وہ میں عائشہ سے کرتا ہوں. اس لیے بیٹی میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ عائشہ سے محبت کرو. اور ہم دیکھتے ہیں ایک واقعہ کو بنیاد بنا کے یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کہ صحابہ کرام نے ان کے ساتھ زیادتی کی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ نے سیدہ فاطمہ کے تقاضے پہ رسول اللہ کا فرمان سنایا جی صلی اللہ تو بیٹی نے بھی مان لیا. جی اور حضرت ابو بکر نے صرف اس لیے کہا کہ رسول اللہ کی بات سب سے اہم تھی جی اور آپ کے فرمان کے مطابق ہی فیصلہ کیا. لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بعد میں اس کی جو بھی یعنی اس کی آمدن آتی تھی وہ آل بیت پہ ہی خرچ ہوتی تھی. تو اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا حتیٰ کہ ایک جھوٹی روایت بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو ٹانگ ماری. بہت بڑی غلطی ہے. اگر ایسا ہوتا کہ آپ نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو کیا حضرت علی جیسے شیر خدا اللہ اکبر جی اپنی بیٹی کا رشتہ عمر کے اتنے ڈیفرنس کے باوجود حضرت عمر کو دیتے ہیں؟ دیتے کوئی انکار کرے تو اس کا جواب نہیں ہے. لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ حضرت عمر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے تھی ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا اور ان سے اولاد پیدا ہوئی. ٹھیک ٹھیک. اور یہ بات بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہے کہ یہ باتیں جھوٹی باتیں کر کے یہ کہا جائے کہ ان کا آپس میں کلیش تھا. اگر کلیش ہوتا تو پھر ایسا ہوتا؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ کیسے ممکن ہے؟ دونوں چیزیں آپ نے بیان یعنی آپ دیکھیں کہ وہ بیٹی کیسے ایک ایسے شخص کو ایکسیپٹ کرتی جبکہ دنیا کی دانا سب سے عظیم شخصیت کی اولاد ہیں. وہ اولاد ہے. آج ایک عورت اتنی باشعور ہے یعنی ایک پڑھی لکھی عورت تو رسول اللہ کا گھرانہ تو سب سے زیادہ باشعور. صلی اللہ. تو کس طرح ممکن ہے جس کی والدہ کے ساتھ کسی نے غلط کیا ہو اور وہ اس کے عقد میں آ کے تو اس کی جو ہے نا تابع داری بھی کرے؟ ٹھیک. کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آپ نے یہ بھی بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ان کی اہلیہ کے ساتھ ایسا ہو تو وہ کس طرح سے یہ ممکن کر سکتے ہیں, کس طرح سے گوارا کر سکتے ہیں کہ بیٹی بھی اس گھر میں جائے؟ اور پھر یعنی وہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے. اس میں ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں سر آ گئی پلیز پلیز کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر تھی جو اپنے تن پہ لیا کرتے تھے, اکثر اوڑا کرتے تھے. جی اوڑا کرتے تھے اور اکثر وہ اوڑا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا کیا یہ اس میں کیا اسپیشل خاص بات کیا ہے کہ آپ اسے اکثر لیتے ہیں؟ جی تو آپ نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ یہ میرے دوست, میرے دلی دوست, صرف دلی دوست, میرے دلی دوست, میرے ساتھی اور میرے رفیق نے یہ مجھے تحفتاً دی تھی, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک. تو یہ باتیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو پھر ہنسی آتی ہے ان لوگوں پہ
جو ان کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتے ہیں. میرا دل نہیں چاہتا سر میں آپ کو گستاخی ہوتی ہے آپ کو روکوں، لیکن میرے پاس صرف 2 منٹ ہے. ایک کویسچن میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نالین اٹھا کر دیتے تھے، اور اس سے جو ادب کا زاویہ ہمیں نظر آتا ہے، غیر معمولی ایک ریسپیکٹ ہے، یہ بھی بیان کر دیجئے پلیز. حقیقت بات یہ ہے کہ آج اگر ہم مسلمان ہیں، آج اگر ہمیں اسلام کی وجہ سے کچھ عزت ہے، یہ سیدنا عمر نے بھی کہا تھا، مجھ جیسا گناہگار بھی یہ کہتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس رستے پہ چلائے. آمین. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آل بیت اہل بیت سے محبت کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں صحابہ کے ساتھ بھی محبت کا حکم دیا. ٹھیک. جس طرح مجھ سے پہلے ہمارے مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق، اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو جس طرح اللہ کے رسول کا حکم آل بیت سے محبت کا ہے، اسی طرح صحابہ سے محبت کا ہے. دین مکمل ہی ایسے ہے، ادروائز مکمل نہیں. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اتنی اچھی انفارمیشن دی. بلکہ مجھے ایک بڑا اچھا کمنٹ آیا، ہماری بہنیں رقیہ حمید اکثر لکھا کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایسے بیان نے رلا دیا، ویری انفارمیٹیو. ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سر تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائے، ہمارے ساتھ موجود رہے جناب فضیلت الشیخ حافظ اسد محمود سلفی صاحب، اور آپ نے ان کی گفتگو سنی. میں کہوں گا آپ کو کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں گے، کلپس اپلوڈ کریں گے، اس کو دیکھیے گا، آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. اس پروگرام میں اس وقت اس گفتگو کے دوران میں یہاں پہ نہیں تھا. ایک ایسی کیفیت تھی کہ ہم اس دور میں بھی گئے، ان سارے مناظر کو فیل کرتے رہے کہ اگر ان کا یہ رتبہ ہے اہل بیت اور آل بیت کا، تو صحابہ کرام کا رتبہ، ان سب کے رتبے کیا ہیں، یہ ہمیں سمجھ لینے چاہیے. دین مکمل ہی تب ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پہ جی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. وقفے سے جب واپس آئیں گے، جو خواب آپ نے دیکھ رکھے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.